أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر جھکا لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذین، تو ان کو ستایا نہ جائے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس سے قبل آیات جو گزری ہیں ان میں ایک بات یہ بھی گزری تھی کہ ازواج مطہرات سے اگر کوئی چیز طلب کرنی ہو، کوئی بات کرنی ہو تو پردے کے پیچھے سے کی جائے۔ اس میں شاید یہ بات آ جاتی کہ پردے کا حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے ہے، تو اس آیت کریمہ کے اندر اس غلط فہمی کو دور کر دیا اور کہہ دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکمل پردہ جیسے ازواج مطہرات کے لیے ہے، اسی طرح سے آپ کی بیٹیوں اور عام مسلم جو خواتین ہیں ان سب کے لیے یہ پردے کا حکم لازم اور ضروری ہے۔ دراصل ابتدائی اسلام میں پردے کا حکم نہیں تھا، اس کے بعد آیا تو جو لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر روگ ہوتا، یعنی کہ وہ عورتوں کو چھیڑنا چاہتے، یا منافقین لوگ، تو چونکہ عورتیں اپنے کام کاج کے لیے یا قضائے حاجت کے لیے گھروں سے باہر بھی جاتیں، ان میں باندیاں بھی ہوا کرتی تھیں، آزاد شریف عورتیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ جب کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش آتا اور ان لوگوں سے کہا جاتا تو یہ کہتے ہم سمجھے کہ شاید یہ باندیاں ہیں، اگرچہ انہیں بھی چھیڑنا جائز نہیں تھا، لیکن جو آزاد شریف مسلم عورتیں ان کا مرتبہ اور مقام تو کہیں ان سے زیادہ تھا، اس لیے پھر بتا دیا، فرمایا کہ تم پردہ کرو تاکہ پہچان لی جاؤ اور تمہیں ستایا نہ جائے، اور یہ فتنہ پھیلانے والے جو لوگ ہیں جن کے دلوں میں روگ ہے، ان کو کسی بھی قسم کا کوئی بہانہ اور موقع نہ ملے لوگوں کو اور عورتوں کو پریشان کرنے کا۔ لہٰذا پھر یہاں پر حکم دے دیا کہ جب وہ باہر نکلیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، جلابیب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ مکمل اپنے جسم کو چھپائیں، حتیٰ کہ مکمل چہرے کو چھپائیں، اور صرف اتنی سی آنکھ کی جگہ ہو جس سے راستے کو دیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ باقی مکمل چہرے کو چھپانا، مکمل باڈی کو چھپانا، صرف ہاتھ وہ پکڑنے کے لیے کام میں آ سکیں، اور پاؤں ٹخنوں، بس ٹخنے جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، پاؤں ظاہری بات ہے اس میں، اور اسی طریقے سے جو ہے آنکھ کہ تاکہ راستے کو دیکھا جا سکے۔ تو پورے جسم کو چھپانے کے لیے بڑی چادر جو استعمال ہوتی ہے اس کو جلباب کہا جاتا ہے۔ اب چاہے بڑی چادر کے ذریعے سے چھپا لیا جائے یا برقع وغیرہ جیسے استعمال کیا جاتا ہے اور اوپر نقاب لے لیا جاتا ہے، چاہے اس طریقے سے کیا جائے، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پردے کا حکم لازم اور ضروری ہے اور سبھی کے لیے ہے۔ دیکھیں ہم جو غیر محرم مرد ہوتے ہیں اور محرم ہوتے ہیں ان کے ساتھ پردے میں کچھ فرق ہوا کرتا ہے۔ جو محرم حضرات ہیں ہمارے گھر والے افراد، ان سے ہم چہرے کو نہیں چھپاتے، تو لازمی بات ہے کہ جو غیر محرم ہوں گے ان کے سامنے چہرے کو چھپائیں گے تو فرق جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے پردے کا بہت زیادہ یہ خیال رکھا ہے،
عورتوں سے کہا تمہاری افضل نماز وہ ہے جو تم اپنے کمرے کے اندر پڑھتی ہو، وہ اس نماز سے افضل ہے جو صحن میں پڑھی جائے، اور اندر والے کمرے میں اور مزید اندر والے کمرے کے اندر جو نماز پڑھی جائے گی وہ اس سے افضل ہوگی جو باہر والے کمرے میں نماز ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بھی سمجھا دی اور حکم دے دیا کہ عورت تو اصل میں نام ہی حیا کا ہے، اور اس میں عورت کی جو نماز کا طریقہ ہے اس میں فرق بتایا کہ وہ سجدہ کرے تو زمین سے چمٹ کر سجدہ کرے، ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کے لیے تو اوپر کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائے، اور اسی طریقے سے رکوع ہے تو مکمل گھٹنوں کو پکڑ کر جھکے نہیں، پورے نماز کے طریقے کے اندر حیا اور پردے کا خیال رکھا گیا۔ اور اگر عورت بغیر پردے کے باہر نکلتی ہے تو حدیث میں آتا ہے المرأۃ عورۃ، عورت تو سراپا پردہ ہے، چھپانے کی چیز ہے، فإذا خرجت استشرفها الشیطان، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان جو ہے وہ اس پر لوگوں کو ابھارتا ہے، دیکھنے کی جگہ بنا دیتا ہے، اور لوگ پھر جو ہے ان کو ابھارتا ہے کہ وہ بد نظری کریں اور ان عورتوں کو دیکھیں۔ اس وجہ سے بتا دیا اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے ذات نے یہ عورتوں کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے وَبَنَاتِكَ کے لفظ یہ بات سمجھ میں آئی، جو اہل تشیع یہ بات کہتے ہیں حضور کی صرف ایک بیٹی تھی فاطمہ، اور اس کے علاوہ آپ کی کوئی بیٹیاں نہیں ہیں، سب اولاد پہلے تھی حضور سے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اصول کافی جو کہ اہل تشیع کی وہ کتاب ہے، جیسے ہمارے ہاں بخاری شریف ہے قرآن پاک کے بعد، ایسے ان کے ہاں اصول کافی ہے۔ اس کے اندر ایک چیپٹر ہے باب مولد النبی و اولادہ، حضور علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کی اولاد کی پیدائش۔ اس میں لکھا ہے حضور کی شادی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ جبکہ 40 سال کی تھی ان کے ساتھ ہوئی، اس کے بعد اللہ کے ذات نے انہیں حضرت زینب، رقیہ یہ عطا فرمائیں، پھر ام کلثوم پیدا ہوئیں، پھر طیب پیدا ہوئے، اور اسی طریقے سے چلتے چلتے بتایا کہ نبوت کا 1 سال گزر چکا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت سے 1 سال پہلے جو ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ پیدا ہوئیں۔ اب دیکھیں اپنی ان کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ حضور کی اور بیٹیاں بھی تھیں، اور بنات کا لفظ بتاتا ہے بنتن ایک بیٹے کے لیے بولا جاتا ہے، اور بناتن زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے، 2 سے زیادہ کے لیے۔ تو حضور علیہ السلام کی اور بیٹیاں بھی تھیں، لیکن ضد کی بات ہے کہ وہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں جو اپنی کتابوں کے اندر باتیں موجود ہیں۔ اور دوسری یہ بات سمجھا دی جو لوگ نقصان پہنچانے والے ہیں، جن کے دلوں کے اندر روگ ہو، اس سے بھی تم بچ سکو گی، جیسا کہ فرمایا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر وہ لوگ باز نہ آئے جو کہ منافق ہیں، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جن کے دلوں میں روگ ہے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، جو شہر میں شر انگیز افواہیں پھیلاتے ہیں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا الا قلیلا، تو ہم ضرور ایسا کریں گے کہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم ضرور ان کے خلاف پھر اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر وہ اس شہر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکیں گے البتہ تھوڑے سے دن۔ یہ جو منافقین ہیں یا یہودیوں میں سے جیسے قبیلہ بنو نذیر تھا جو سازشیں کیا کرتے تھے، اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ان کو حکم دے دیا جائے گا کہ ان منافقین کو یہاں سے نکال دو۔ چنانچہ پھر جب یہ باز نہ آئے تو ایک وقت ایسا آیا کہ تبوک کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حکم دے دیا اور مسجد نبوی کے اندر نام لے لے کر ان منافقین کو نکال دیا گیا اور ان کو ذلیل و رسوا کر دیا گیا، اور یہودیوں میں سے بھی جو لوگ نقصان پہنچانے والے تھے ان کو بھی یہاں سے جلا وطن کر دیا اور خیبر کی طرف بھیج دیا۔ تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ باز آ جاتے تو ٹھیک، نہیں افواہیں پھیلاتے ہیں، لوگوں کا امن برباد کرتے ہیں، اور بار بار یہ منافقین کہتے ہیں دشمن آ گیا، دشمن آ گیا، مسلمانوں کا امن برباد کرتے ہیں، تو یہ تھوڑے بہت دن تو آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں، آخر کار حکم آ جائے گا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، پھر یہ جہاں بھی رہیں گے ملعونین، جن میں وہ پھٹکارے ہوئے ہوں گے، لعنت زدہ ہوں گے، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی ملیں گے،
اخذوا پکڑ لیے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا اور انہیں ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی ظاہر ہے جب یہ امن کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، جزیہ دے کر نہیں رہنا چاہتے، جس میں انہیں سماجی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، مذہبی طور پر آزادی حاصل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میثاق مدینہ کے تحت یہ ساری آزادیاں دیں، لیکن اگر یہ لوگ اپنے ان فتنہ انگیزیوں سے باز نہیں آئیں گے اور مسلمانوں کا امن برباد کرتے رہیں گے، پھر انہیں نکال دیا جائے گا، پھر یہ دشمن بن کر رہیں گے اور جہاں کہیں موقع ملے گا انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کا وہ معمول ہے جس پر ان لوگوں کے معاملے میں بھی عمل ہوتا رہا، من قبل جو پہلے گزر چکے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کے معمول میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں پاؤ گے۔ یعنی جو فساد پھیلاتے ہیں، پہلے بھی ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ انہیں سزا ملی، اور لہٰذا اب جو لوگ ایسا کریں گے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو بہرحال ایک تو ہم مسلمان عورتیں ان کو کہنا چاہیے، ترغیب دینی چاہیے، اور پردے والا حکم اس کو اپنانا چاہیے، اور کھلم کھلا اس نافرمانی اور گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ہر اس ایسی چیز سے بچیں جس میں مسلمانوں کا امن برباد ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔